اللہ رب العزت نے زندگی میں یہ موقع ہمیں پھر عطا کیا. کئی ایسے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی، محلے والے جو گزشتہ رمضان المبارک کو ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہماری صفوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے رشتوں کے اندر وہ آج موجود نہیں ہے. لیکن اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر موقع دے دیا. ہماری زندگیوں کے اندر کتنی مرتبہ بلوغت کے بعد یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جا رہا ہے. جس کی عمر 50 سال ہے، کم و بیش اس کی زندگی کے تقریباً 35 یا 36 رمضان بلوغت کے بعد کے وہ گزار چکے. لیکن ہماری زندگیاں جو ہے جدھر کی ہے ادھر ہی کھڑی ہے. کتنا فرق پڑا ہے. یہ ہر ایک شخص جس کا جتنا اللہ سے تعلق ہے، جتنا وہ اللہ کو جانتا ہے، جتنا اس کا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی جنت سے، اللہ کی جہنم سے جتنا مسلمان کا، بندے کا تعلق ہے نا، وہ اسی حساب سے سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا. کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں، کیونکہ اس کے اندر انسان کا اپنا نفس بھی شامل ہے. کیونکہ جو اچھائی کا راستہ ہوتا ہے، خیر والا راستہ ہوتا ہے نا، بندے کا جتنا بھی جس چیز کے ساتھ اگر خیر والے معاملے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر شیطان کا، نفس کا جو مکر ہے نا، جو ہتھکنڈے ہیں، چال بازیاں ہیں، وہ نفس کی جو سیاست ہے، شیطان کی جو سیاسی چال بازیاں ہیں، وہ کام نہیں کرتی. لیکن اگر بندے کا ایمان، اعمال یہ سلسلے کمزور ہوتے ہیں، پھر نفس جو ہے وہ پھر جلدی حملہ آور ہوتا ہے. شیطان کی چال بازیاں اس پہ تھوڑی، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ شیطان بہ گیا. وہ پھر رات کو سوتے ہوئے کچھ ہو جائے پھر بھی وہ شیطان ہی پہ ڈال دیتا ہے. یعنی کہ وہ اس کا ایمان، کردار، جو سلسلے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو قابل صد احترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، جڑنا ہے. شر کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے دل میں جو دنیا کا حسن، دنیا کا مجازی جو سسٹم ہے، مادی جو مادیت کی جو دنیا ہے، وہ ہمارے دل و دماغ میں اس طرح کی رچی بسی ہوئی ہے کہ اگر ہم کسی سیلوا حال کے اندر چلے جائیں نا تو وہاں ہم آگے کا ٹکٹ لیتے ہیں. کیونکہ دنیا سے، اس مادیت سے ہمارا ایک سسٹم جڑا ہوا ہوتا ہے. جتنا ہم چوکنے ہو کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی سین، کوئی پارٹ جو ہے نا وہ مس نہ ہو جائے، چاہے وہ آج تو سینما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی سامنے رکھا ہے تو ہم پوری انہماکیت کے ساتھ، غور و فکر و تدبر کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی قید، چھکا، سین چھوٹ نہ جائے. یعنی کہ یہ اس مادیت سے تعلق ہوتا ہے. لیکن آپ دینی مجالس کے اندر دیکھیں، یعنی جمعے کے بیانات کے اندر دیکھ لیں، جو روحانیت کی مجالس ہوتی ہے، لوگ مزے سے جو ہے نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، کوشش کریں گے کہ جتنا گم ہو کے بیٹھے، دور ہو کے مولوی کی نظروں سے اوجھل ہو کے بیٹھے، یعنی چھپ چھپا کے بیٹھے. بالکل یہ اصل میں یہ چیز وہ نہیں ہے. حالانکہ وہ جو ٹیلی ویژن میں آ رہا ہوتا ہے، نہ ہی وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے، نہ ہی کوئی خونی اس سے رشتہ ہوتا ہے. لیکن ایک اس کے فن سے، اس کلا سے، اس بات سے ہمیں اتنا شغف اور تعلق ہوتا ہے کہ ہم اس بے غیرت کے سامنے ہو کے بیٹھتے ہیں، اس کی بات کو بڑے انہماکیت کے ساتھ یعنی کہ سننے کی کوشش کریں گے، اس کی فحاشی کو، بریانی کو، بے حیائی کو. حتیٰ کہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے، کہیں سننے میں کوئی الفاظ مس نہ ہو جائے، ہم ہیڈ فون ہے وہ مائکرو فون کانوں میں لگاتے ہیں کہ اس کو غور سے سنیں. نہیں سنیں گے اللہ کی بات، رسول کی بات. کیوں کہ غیر مذہبی تہذیب جو ہے نا، اس نے ہمارا اس طرح کا کردار بنا دیا ہے کہ اس کو ہم ڈائریکٹ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ رسول کی بات نہیں، بلکہ اس کو ہم نے تبدیل کیا کہ مولوی کو سامنے لا کر اس کو گالی بنا دیا گیا، تاکہ اسی توسط سے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات جب بھی ہوگی، جب بھی کوئی دین کی، ٹوپی کی، پگڑی کی، داڑھی کی، پردے کی
ہے جی حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی، اخلاق کی، چھوٹے بڑے کی، شفقت اور ادب کی، تو اس کے پیچھے دین ہوگا. دین کے پیچھے نہ ہی کوئی جج ہوتا ہے، نہ ہی کوئی وکیل ہوتا ہے، نہ ڈی سی ہے، نہ کمشنر ہے، نہ چوکیدار، نہ تھانے دار، نہ ایس ایچ او، کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ مولوی ہوگا جس کو آج گالی بنا دیا. تو لوگ اس وجہ سے ہے جی گلوکار کی، اداکار کی، فنکار کی، کرکٹر کی ہر ایک کی بات غور سے سنیں گے. کمنٹری کو، گانے کو، ہے جی ڈرامے کو، فلم، ہر ایک چیز کو، لیکن نہیں سنیں گے تو مولویوں نے تو صفائی کی ہوئی ہے. اب وہ کیا ہے کہ اس کے پس پردہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صحابہ پر بولتے ہیں نا، جو صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، سب و شتم کرنے والے جو لوگ ہیں، ہے جی کبھی بھی آپ ان کے ذاکرین کو اٹھا کے دیکھیں جو صحابہ کو بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں نا، آپ کوئی بھی مجھے ان کی کوئی بھی ایسی تقریر لا کے دکھا دے کہ انہوں نے کبھی ابو جہل کو گالی دی ہو، کبھی انہوں نے ابو لہب کو گالی دی ہو، کبھی انہوں نے فرعون کو برا کہا ہو، کبھی انہوں نے نمرود کو برا کہا ہو. کبھی بھی کبھی یہ اگر آپ فرعون برا ہے، ابو جہل برا ہے، ابو لہب برا ہے، نمرود برا ہے، شداد برا ہے، حمان برا ہے، قارون برا ہے، ان کو اگر گالیاں آپ سنو گے تو اہل سنت والجماعت کے سٹیج سے سنو گے قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن جو لوگ صحابہ کو بھونکنے والے ہیں، کبھی بھی آپ نے ان کی زبان کسی بھی ذاکر واکر ہے جی ان نٹ اور مراسیوں کی زبان سے کبھی بھی آپ نے ابو جہل، ابو لہب، ہے جی عتبہ، شیبہ، نمرود، فرعون کے متعلق آپ نے کبھی بھی ان کی زبان سے گالی نہیں سنی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ آپ ان کی زبان سے ابو بکر صدیق کے بارے میں نعوذ باللہ گالی سنو گے، حضرت عمر کو یہ بکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، حضرت عثمان میں یہ لعن طعن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ حضرت معاویہ کے سب و شتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ابو جہل کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ابو جہل کی دین سے دشمنی بالکل واضح ہے، ابو لہب کی دشمنی بالکل واضح ہے، نمرود، شداد، حمان، قارون پہ اللہ کا جو غضب ہے یہ بالکل واضح ہے. کبھی بھی یہ ان کو لعن طعن نہیں کریں گے، یہ ان کو لعن طعن کریں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں مومنوں کے ساتھ نرم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، ان کو آپ دیکھو گے یہ رکوع میں ہوں گے، ان کو آپ دیکھو گے ان کے چہروں سے سجدوں کے اثرات نظر آئیں گے. حتیٰ کہ یہ سارے سلسلے یعنی کہ اللہ نے جو دین بھیجا، محمد الرسول اللہ جو دین لے کے آئے، صحابہ نے اس دین کو پہنچایا. اصل میں ان کو دشمنی صحابہ کی شخصیات سے نہیں، ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، عثمان سے نہیں، ان کو جو دشمنی ہے وہ دشمنی ان صحابہ کے کام سے ہے کہ انہوں نے اس دین کو پہنچا کیسے دیا. یہ دین لوگوں تک پہنچا کیسے، یہ گھر گھر یہ دین کیسے پہنچ گیا. ان کو دراصل صحابہ کی ذات سے دشمنی نہیں، اگر ان کو اللہ کے دشمنوں کی بات ہوتی پھر یہ نمرود کو، فرعون کو، ابو جہل، ابو لہب کی بات بھی کرتے. لیکن انہوں نے ان لوگوں کو چنا جنہوں نے اس دین کو پہنچایا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ بندے کی جس طرح کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح کی خیال دین سے شغف ہوتا ہے جی، اگر آپ کا بے حیائی سے تعلق ہوگا، آپ ٹی وی کے سامنے قریب ہو کے بیٹھو گے، ہے جی اس چیز کو غور سے سنو گے. لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی وہی بات کوشش کرو گے چھپ کے بیٹھو، کوشش کرو گے آپ اس سے دور رہو، کوشش کرو گے کہ دیر سے جاؤ. ہے جی سارے سلسلے ولیمے میں سب سے پہلے تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ جو 50 رمضان گزار دیے اپنی زندگی کے، یا 30-35 سال گزار دیے رمضان کے جو ہم اپنی بلوغت کے بعد کے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی بلوغت کے بعد ایک ہی مرتبہ اس کی زندگی میں رمضان آ گیا، صرف ایک مرتبہ رمضان آیا، یعنی کہ وہ بالغ ہوا 14-15 سال کا، اس کے بعد اس کی زندگی میں رمضان آ گیا. چلے جی چھوڑے، اس نے 30-40 سال اللہ کا باغی بنا رہا ہے جی، اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک ہی دفعہ رمضان آ گیا. جب وہ 51 سال کا تھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان ایسا پیکج ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کے حالانکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پیکج آتے ہیں گھنٹوں کے لیے دنوں کے لیے آتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ رمضان ایسا، اللہ اکبر، فرمایا کہ آپ کی ساری زندگی کا گناہ ان کو یہ مٹا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کسی کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ رمضان آ جائے، اب میں ہر سال یہ حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، اس کو سامنے رکھ کے ہم نے فکر کرنا ہے۔ یہ زندگی یقین جانے کہ یہ ہم جس طرح سے گزار رہے نا، رات کو بستر میں لیٹ کر تو بندہ اکیلا ہو تو تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے آپ اگر قبر کا، موت کا مراقبہ کریں نا، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، شیشے میں اپنا یہ جو منہ ہے نا اس کو دیکھیں اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کہ اس حسین چہرے میں، اس جوانی نے تھوڑی، یعنی کہ ایک فکر، لفظوں سے نہیں ہے جی، یہ لفظوں والا جو چکر ہے اس سے نکلے، ذرا فکر کریں، سوچ کریں، ہے جی، گم ہو جائے اس تصور کے اندر کہ اس نے ایک دن اس انگلیوں سے، ان ہاتھوں سے، ہے جی، ان آنکھوں نے ایک دن بند ہونا ہے۔ ایک وہ بھی وقت آنے والا ہے کہ ہمارے اس جسم سے یہ روح نکل رہی ہوگی، یہ آئے گا، ہے جی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، جو پیدا ہوا ہے نا، ہے جی، چاہے وہ چودھری اکرم ہے، حاجی اشرف ہے، حاجی رمضان ہے، قاری ابراہیم ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کرے کہ اس سے روح نکلے گی۔ یہ جو ہاتھ نظر آ رہا ہے، ہل رہا ہے، اس نے ایک دن ساقط ہونا ہے۔ تو اس لیے قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ اللہ نے یہ زندگی ایسے ہی نہیں دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بد دعا، فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا، جبریل علیہ السلام، اللہ کا فرشتہ، روح الامین، فرشتوں کا سردار، وہ آ رہا ہے۔ ہم باپ کی، ماں کی بد دعا سے ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ ہر کوئی اگر بندہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، پڑوسی رشتہ دار سارے مشورہ دیتے ہیں کہ ماں باپ کی بد دعا سے بچو، ہے جی، استاد کی بد دعا سے بچو، بڑوں کی بد دعا سے بچو، ہے جی، پیر صاحب کی بد دعا سے بچو، مرشد کی بد دعا سے بچو۔ ہر بندہ یہ تنبیہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایسی بد دعا کہ جو روح الامین، فرشتوں کا سردار، ہے جی، ہمارے ماں باپ کم نیک ہو سکتے ہیں، ہمارا استاد کم نیک ہو سکتا ہے، ہمارا پیر و مرشد کم نیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ فرشتہ جو فرشتوں کا سردار، اس جماعت کا استاد ہے اور سردار ہے جن سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ہزاروں مرتبہ دیکھا، جس کا ایک پر مشرق کے اندر ہے، دوسرا مغرب کے اندر ہے جی، جس کا پاؤں جو ہے زمین کے اوپر، سر جو ہے وہ تحت الثری کے اوپر، اتنا بڑا فرشتہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، کہا کہ آمین، دوسری پہ رکھا، کہا آمین، تیسری پہ رکھا، کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہوا کہ آپ نے 3 سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، اللہ کا فرشتہ روح الامین جبریل آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ بدبخت انسان ہے، شقی القلب ہے، وہ دنیا کے اندر گاڑے کے اندر رہے، آخرت میں گاڑے کے اندر رہے، کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین جو ہے، اس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی کے اندر پایا، اس حال کے اندر کہ وہ ان کی خدمت کر سکتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے خود کو جنت کا حقدار نہیں بنا سکا۔
جبریل نے بددعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ اب سوچئے ذرا، یہ کون کہہ رہا ہے آمین؟ جو رحمت للعالمین ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے غفور رحیم سے ہم اللہ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے اس ٹائٹل اور اعزاز سے اپنے گناہوں کے ذریعہ سے، اپنی بدماشیوں کی وجہ سے بلیک میل کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے، ہم جو چاہے کرتے پھریں، وہ غفور رحیم ہے۔ نہیں، یہاں دیکھیں فرشتوں کا سردار بددعا کر رہا ہے جی رحمت للعالمین آمین کہہ رہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ۔ جیسے آپ امام کی فاتحہ پہ کہتے ہیں آمین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں بھی یہ مطالبہ منظور ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے جی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ سارا مطالبہ کر کے اس کے بعد غیر المغضوب یہودیوں والے راستے پہ نہ چلا ہے جی جن میں تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ آپ سارے کہتے ہو جی آمین، یہی مطلب ہے نا؟ تو کہ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہا کہ میں نے کہا جی جبریل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یا رسول اللہ تھوڑا سا لحاظ کریں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ ابا جی پرانے زمانے کے ہیں، بیٹا انگلینڈ سے ہو کے آ گیا ہے جی، باپ یہاں پاکستان کے دیہات کا ہے جی، بیگم جو ہے وہ انگلش پڑھی لکھی ہے، تہذیب یافتہ ہے، ماڈرن ہے۔ اس کے بچوں کو اگر دادا جو ہے وہ چومتا ہے، جراثیم لگتے ہیں، فرمایا اف ولا تنہرہما۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ دیکھیں بیوی کے اپنے حقوق، ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، لیکن بیوی کی وجہ سے والدین کے حقوق کی حق تلفی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون اور اصول ہے، چاہے دنیا چاند پہ پہنچ جائے، سارے سلسلے ہو جائے، یہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ دین جدیدیت کے ساتھ ہم لگا سکتے، تو یہاں صرف میں نے کہا کہ جس کا جتنا تعلق ہے نا، یہ بالکل آسان ہے۔ مسئلہ بندے کو تب ہی چبھتا ہے کہ بندے کا تعلق جتنا ہوتا نا، تو تبھی۔ یہاں اگر میں پیروں کے خلاف بات کر دوں نا، یقین جانے میری تباہی کر۔ کیوں؟ کہ لوگوں کا جس طرح کا بھی سچا ہے، جھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، خدا کے ساتھ رب کعبہ کی قسم اتنا تعلق نہیں ہے جتنا لوگوں نے شخصیات کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ تعلق جوڑ رکھا ہے۔ کیوں؟ وجہ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ جس چیز کے ساتھ جس کا تعلق جس طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر عمر کا لحاظ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم میں نے 10 سال کے بچے کو کرکٹ کھیلتے ہوئے کھلاڑیوں کو اس کے جو ہے نا آؤٹ ہونے پر 10 سال کے بچوں کو روتے دیکھا۔ ہمارے 50 سال کے بوڑھے کی اپنے گناہوں کے اوپر آنسو نہیں نکلتے۔ وجہ کیا ہے؟ شغف ہے، شوق ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ اللہ سے جتنا تعلق، رمضان سے جتنا تعلق، قرآن سے جتنا تعلق۔ لوگ تو ڈرامہ دیکھتے ہوئے روتے ہیں یار، لوگ فلم دیکھتے ہوئے کسی دکھ کے لفظ پر، جملے پر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حقیقت دیکھ کر لوگ کہتے ہیں جی ڈرامہ ہے، تو ڈرامے دیکھ کے لوگ روتے ہیں۔ حقیقت میں لوگ ہنستے ہیں کہ یہ جی ڈرامہ کر رہا ہے۔ آپ کسی کے سامنے اپنی خودداری کی وجہ سے کہیں آپ کے آنسو نکل آئے نا، ہے جی، کئی بندے کو خیال آ جاتا تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ کرنا ہے جی، یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا۔ تو اس لیے قابل صد احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، صحابہ کو کہا کہ جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ فرمایا کہ وہ بھی تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یعنی
اب یہ تو یہاں اصل جو بات بتلانی، درود بھی ہم پڑھتے ہیں بلکہ لڑتے بھی ہیں اس پر، یہ بھی مسئلہ ہو گیا، ماں باپ کے لیے بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ کیسے الفاظ استعمال کیے جائیں؟ اگر یہ کون ہے؟ ایک طرف نوریوں کا سردار اور دوسری طرف نوریوں کا بھی سردار ہے، خاکیوں کا، عرشیوں کا، فرشیوں کا، ساری کائنات کا جو سردار، رحمت للعالمین، آمنہ کا در یتیم، محبوب رب العالمین، مراد المشتاقین ہے جی، اللہ اکبر، کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے، ہم نے یہ محاسبہ کرنا، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، یہ رمضان کافروں کے اوپر بھی چل رہا ہے، مومنین کے اوپر بھی چل رہا ہے، سب کے اوپر یہ رمضان چل رہا ہے۔ میں نے کہا ورنہ یہ چیز نوٹ رکھے، اگر یہ ہوتا نا صرف روزہ جو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اس کا تعلق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانا ہے کہ جو بندہ فحشہ بےہودہ قسم کی گفتگو کو نہیں چھوڑتا ہے جی، جھوٹ بولنا اور جھوٹے اعمال جو ہے ان کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سنتا ہے جی، جھوٹ کا کاروبار، بےہودہ گفتگو، ہم نے صرف یہی سن رکھا ہے جی۔ دیکھیں نا، حالانکہ کھانے کے بارے میں جو مین چیز ہے نا، مفطروں کے سوم جو ہے نا، روزے کو توڑنے والی بنیادی جو چیزیں ہیں کہ بندہ وہ تین ہی جو بنیادی ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا اور تیسری چیز کیا ہے؟ مباشرت، یعنی کہ یہ روزے کے اندر ان چیزوں سے روزہ وہ ہے کہ تو ہم بھی، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بھول کے کھا رہا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے میں کھا رہا ہے یعنی کہ اس کو یاد نہیں تو آپ اس کو یاد نہ کرو، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ روزہ رکھ کے اگر گالیاں دے رہا ہے، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا رہے گا؟ مطلب وہ گالیاں بک رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کا روزہ ہے جی؟ بولے جی آپ ایسے تو مولویوں پہ فوراً فتوے لگا دیتے ہیں، اپنے تو بھی لگائے، بولے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، تاکہ آپ کو خود پتہ چلے کہ مولوی نے نہیں بتایا ہمیں، ہم نے یہ خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جو بندہ، چلے جی آپ نے تو نہیں بولنا کیونکہ آپ نے پیچھے 2 مہینے پہلے بہت نعرے لگائے ہیں، نعرے لگائے یا نہیں لگائے کہ فلانے کو لائیں گے، فلانے کو لے جائیں گے، لہذا اس بات میں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کے اندر جھوٹ کو نہیں چھوڑا، یعنی فراڈ نہیں چھوڑا، بددیانتی، خیانت، یعنی فحش گفتگو جو ہے نا، بے حیائی، اس چیز کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں۔ فتویٰ ہو گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ بڑے نپے تلے الفاظ ہیں نا، ان میں ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، نہیں سمجھ نہیں رہا کہ کیا کہا ہے جی، تو ٹون یہی ہے کہ نہیں رہتا۔ اور بھائی اگر کوئی کھا رہا ہے، شریعت نے کہا اس کو روکنا نہیں، حالانکہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ بھول کے کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے، آپ کو اس کو یاد نہیں کروانا ہے جی، یہ برائی کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بالکل اس کو یاد نہیں کروانا جی۔ کیوں بھائی؟ کھانے کا یاد نہیں کرواتے تو یہاں کیوں یاد کروا رہے؟ نہیں، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسی بات کو سمجھنا، اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے، یہ صرف کھانے پینے کا نا، یہ بہت پرانا، یہ تو مین ٹائٹل ہے، مین چیزیں ہیں، کیونکہ صحابہ کے اندر تو ایسی چیزیں تھی نہیں، تو اس لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ دین قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو ایمان والا جو ہے نا، وہ تو جھوٹ اور فراڈ سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ نے جیسے کہا نا، کیونکہ جو روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے، جو نتیجہ ہے، اگر وہ حاصل نہ ہو، نماز کا بھی ایک نتیجہ ہے، ان الصلاۃ کانت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز جو بندہ پڑھتا ہے نا، فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز واقعتاً قائم کرنے والا ہے، اس اسلوب کے ساتھ
ادائیگی کرتا ہے. فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا نا، کیوں اس نے اگر واقعتاً اسی طرح اس کو قائم کیا ہے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، فرمایا کہ وہ بندہ بے حیا نہیں ہو سکتا، فحاشی اور عریانی اس کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکنے والی ہے. تو فحاشی کا مطلب صرف فلم دیکھنا نہیں ہے، ڈرامہ دیکھنا نہیں ہے، صرف گانا گلوچ نہیں ہے جی آدھی شلوار پہن لینا اسلام کا بے حیائی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا بندہ اگر باغی بن جائے، یعنی باپ کا حکم نہ مانے تو بے حیا، تو خدا کا حکم نہ مانے تو پھر بھی وہ عاشق رسول ہے. بے حیا کہتے ہی اسے ہے، کیونکہ جو کسی بھی حکم کی حکم عدولی کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو جو بھی بندہ کراس کرے گا، چاہے وہ کپڑوں کے اندر ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، اگر وہ خرچ کرتا ہے، بندے کا اپنا مال ہے، اپنا کمایا ہوا ہے، لیکن حد سے تجاوز کیا، اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ شیطان کا بھائی ہے. اللہ کی حد کو کراس کر لیا کہ اس نے اپنا کمایا ہوا مال حدود سے جب وہ کراس ہوا تو سمجھ لیں کہ پھر یہ ہے. تو اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب بندے میں حیا نہ رہے، جب اللہ کی حد کو کراس کر دیا، کیونکہ جب بندہ اشارہ توڑتا ہے پھر اس کا جو ہے نا اس کے اوپر وہ کیا ہوتی ہے، ریس کے اوپر پاؤں تیزی سے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے روک ہی نہ لے. جب اس نے کسی بندے کو ٹکر ماری، یہ حد سے گزرا، اب وہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے بعض اوقات بھگا لیتا ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بلکہ دو چار اور بھی مار جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ، تو فرمایا کہ حدود کو کراس کیا، تو یہی سمجھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا کر وہ جنت اپنے نام نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو قابل صد احترام بزرگوں، یہ ہر سال آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کئی رمضان آئے چلے گئے، ٹھیک ہے جی، یقین جانے یہ اللہ نے پھر موقع دے دیا، پھر یہ آ گیا. آپ یہ بھی سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایسا پیکج ہے جی، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ رمضان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ہر سال آ کر کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا. اگر ہر گناہ کے پیچھے شیطان ہوتا تو بندے پھر رمضان میں بھی گڑبڑ نہ کرتے. یہ رمضان اس لیے بھی آتا ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، وہ بالکل قید کر دیے گئے ہیں. کیونکہ شیاطین کی رسائی اتنی ہے، ان کی اتھارٹی بندے کے ساتھ اتنی ہے، فرمایا کہ جس طرح خون کی اتھارٹی اور رسائی تمہاری رگوں کے اندر ہے، تمہارے جسم کے اندر یہ رسائی رکھتا ہے خون، اس طرح کی رسائی اور اتھارٹی شیطان کی بھی ہے کہ یہ بھی تمہارے جسموں کے اندر، تمہارے معاملات کے اندر، تمہارے کردار کے اندر یہ شیطان بھی ایسے اپنی رسائی رکھتا ہے. اس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اس کو بھی قید کر دیا گیا. تو اس بندے کا میں نے کہا کہ چیک کریں. ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ بندہ مسجد میں آیا وہ کہاں پہ بیٹھتا ہے جی، کس طرح بیٹھتا ہے، ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. والدین چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آنے پر ہمارے بچوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کتنا شغف رکھتا ہے، کتنا تعلق رکھتا ہے جی. وہ چیک کرتے ہیں کہ آ گیا جی ہے جی. اب جو ہے نا استاد کے آنے پہ استاد سمجھتا ہے بچوں کو، خطیب سمجھتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھنے والوں کا شغف کس طرح کا ہے اور کیا چاہتا ہے، کس کا. ہمیں کوئی یہاں نامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کی نماز چیک ہوگی. نماز ٹھیک ہوئی تو سمجھو کہ سارا سلسلہ ہی
کیوں؟ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہے جی اس کی بعد والی دیکھیں یہ چوتھے 40ویں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس نے وہ نماز پڑھی ہوگی، اس کو کیونکہ سب سے پہلے پوچھ ہی اس کی ہوگی، آگے چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ خود بھی سمجھتا ہے، تو یہی چیز ہے۔ تو قابل صد احترام بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو جو ہے نا وہ جکڑ دیا گیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ کیا ہے، شیطان جکڑ دیا گیا، پھر بھی ہم رمضان کے اندر تو ہم اللہ اکبر باہر کیا بنسبت غیر رمضان کے اتنا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے، اس کی وجہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ شیطان کا ایک نمائندہ جو ہے نا، ایک تجزیہ نگار، اس کا جو ہے نا آگے جو سپورٹر ہے نا، اور ووٹر اور سپورٹر دونوں، یہ انسان کا نفس جو ہے یہ اتنا گناہوں کا خوگر اور عادی ہو چکا ہوتا ہے 11 مہینے کہ اب یہ اتنا آسان نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ نے سارے گاڑیوں والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سائیکل دیکھی ہوگی، آپ سائیکل کا پیڈل پکڑ کے نا اس کو جو ہے نا وہ تیزی سے گھمانا شروع ہو جائے، گھماتے رہے 2 منٹ کے بعد اس کو چھوڑ دے، وہ رک جائے گا یا چلتا رہے گا؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ جتنا زور سے جس نے اس کو گھمایا ہوگا وہ کم از کم 2-3، حالانکہ آپ نے اس کو 10 سیکنڈ گھمایا تو کم از کم 1-2 منٹ وہ چلتا رہے گا یا نہیں چلتا رہے گا؟ چلتا رہے گا، ماشاءاللہ۔ تو کیسے رکے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ بولے جی ٹھیک کہہ رہے آپ، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ یہاں، یعنی کہ ایک ہی حل ہے، بریک۔ نہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دیر تو 11 مہینے جو پیڈل ہم نے اپنے نفس کا گناہوں کے ذریعے سے گھماتے رہے، اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان تو بند ہو گیا، لیکن وہ جو گھمایا ہوا سلسلہ ہے، آنکھوں نے جس پہ محنت کی، کانوں پہ جس نے محنت کی، سارا جو وجود ہمارا دل جو ہے نا وہ کہاں چلتا رہا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر ہے جی، یہ سارا جو سلسلہ چلتا رہا۔ اب جو ہی رمضان آیا تو پہلی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات جب آتی ہے غروب آفتاب کے بعد جو ہے ایک منادی آواز دینے والا کہتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، اقبل، آگے بڑھ، خیر کے طلب کرنے والے، اللہ کی رحمت کے طلبگار، آگے بڑھ۔ یا باغی الشر، کہا کہ بھائی کہ اے شر کے طلبگار، شر کے خوگر، شر کے چاہنے والے، وہ تصورات دماغ میں سجانے والے، اکثر رک جا، اپنے قدم کو روک لے، یعنی کہ بریک لگا۔ پہلی رات سے یہ آواز ہر رات کو سارا سال جو ہے، سارا سال اللہ کی رحمت کے متلاشی ہم رہتے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، خود اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرتی، بندے کو تلاش، بالکل ایسے ہی جیسے 11 مہینے اذان، مغرب کی اذان ہمارا انتظار کرتی ہے، بالکل ایسے ہی 11 مہینے ہمارا انتظار کرتی ہے کہ بندہ آئے، لیکن رمضان میں ہم مغرب کا انتظار کرتے یا نہیں کرتے کہ کب اذان ہوگی تو اندر کچھ جائے گا، تو بالکل یہی ہے۔ تو قابل صد احترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، یہ قیمتی لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، ان کو سنوار لے، پاک کر لے، اور یہ محنت کر لے، اور یہ رنگ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ جس طرح نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ فحاشی اور ریانی سے رکتا ہے، اسی طرح اللہ نے روزے کا جو نتیجہ اور مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ بندے کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، بندہ گناہوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے، دور ہونے والا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہ آئی، ہمارے بعد والے آنے والے دن ٹھیک نہ ہوئے، بلکہ ہم نے رمضان کو ہی اوک سوک کر کے گزارنے کی کوشش کی، پھر یہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، اگر ان کو نماز بے حیائی اور فحاشی سے نہ روک سکی
تو فرمایا کہ یہ نماز ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھوکا پیاسا رہ کر اس نے فرض کو اپنے سے ساقط کر دیا، لیکن وہ نتیجہ اخذ نہیں ہوا۔ فرض تو چلو ساقط ہو ہی گیا، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، یعنی کہ اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ بتلایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہے جی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ سے ثواب کی امید، ایمان اور اللہ سے اس کے اجر کی امید کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہیں، فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کے رات کا قیام کیا، قیام اللیل یعنی کہ 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کے اجر اور ثواب کی امید رکھ کے قیام کیا، فرمایا کہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ پچھلے گناہوں کی معافی سے مراد فرائض کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر فرائض کسی کے ذمے ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ یا تراویح پڑھنے کے ساتھ اگر بندے نے زکوٰۃ نصاب کے مطابق ادا نہیں کی ہے، یہ معاف نہیں ہو سکتی۔ حج فرض تھا، اگر نہیں کیا روزے رکھنے سے یا قیام اللیل سے یہ معاف نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جو فرائض ہیں ان کو قضا کرنا ضروری ہے۔ حقوق العباد جو ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، اس کو واپس کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں حقوق العباد کے اندر، وہ جانی ہے، مالی ہے۔ مال اگر چھپایا، ہڑپ کیا ہے، دبایا ہے تو وہ واپس کیا جائے۔ کسی کو گالی دی ہے، بہتان تراشی کی ہے، الزام لگایا ہے، جی کسی کو مارا پیٹا ہے، فرمایا کہ وہ اس سے جا کے معافی مانگی جائے، جو بھی تلافی ہے وہ کی جائے، پھر یہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس لیے قابل صد احترام بزرگوں یہی چیز ہے، یہی ہے تقویٰ، کہ یہ اگر رمضان کا مہینہ اگر ہمیں اپنے سگے بھائی سے معافی مانگنے پر یا اس سے راضی ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، یہ رمضان کا مہینہ اگر ہمیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے پر بستر چھوڑ کر گھر سے جو ہے نا مسجد میں آنے تک یہ ہمیں تیار نہیں کر سکتا، تو یہ ہمیں قبر سے اٹھا کر خاک جنت میں لے کے جائے گا کہ ہمارے اندر اگر یہ بھی چیز نہ آ سکی۔ تو اس لیے قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔